بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رائٹر جو برطانوی خبر رساں ایجنسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی دنیا بھر میں مانی جاتی ہے۔ ان کی طرف سے ایک خبر آئی ہے اور اسے ڈان نیوز نے بھی چھاپا ہے، اور خبر یہ ہے کہ چائنیز حکومت نے پاکستانی حکومت کو یہ تجویز دی ہے ریٹن شکل میں کہ آئندہ ان کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس تک چائنیز حکومت کی رسائی دی جائے۔ تو اس خبر کو ویسے تو نہ ہی اس پہ کوئی چائنیز حکومت نے کوئی کامنٹ دیا، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کوئی کامنٹ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف جو پاکستانی حکومت ہے انہوں نے بھی اس کی سچائی سے انکار کیا، لیکن صحافتی حلقے جو ہیں اس پہ اس کی صداقت پہ یقین کر رہے ہیں، کیونکہ جو خبر دینے والی ایجنسی ہے وہ اس کا ریکارڈ کافی بہتر مانا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اور اس سے اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اس کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ بہت عرصے سے یعنی سی پیک کے حوالے سے چائنیز حکومت یہاں کام کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ بھی ہے خواہش ہے کہ ان کے جو اہلکار ہیں اور ان کے جو کام کرنے والے انجینئر وغیرہ یہاں موو کرتے ہیں وہ ان کی سیکیورٹی ہو، ان کو وہ سیکیور اپنا کام کر سکیں، اور دوسری طرف وہ ایک اپنا یہاں ایک مقام بھی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ کام کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ $30 ملین یہاں خرچ کر چکے ہیں اور $65 ملین جو ہے وہ مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا سرمایہ جو ہے آج تک کسی برطانوی یا امریکی حکومت نے نہیں لگایا، تو اس وجہ سے چائنیز اپنا حق یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی سسٹم تک رسائی دی جائے، جبکہ ان کے ڈیلیگیشن یا ان کے جو انجینئر اور اہلکار جو ہیں موو کر رہے ہوں، اور موو کیا کریں وہ یہاں مستقل کام کریں۔ تو یہ جو رسائی ہوگی یہ کچھ اس طرح نہیں ہوگی کہ چائنیز حکومت کی کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے قافلوں کے ساتھ جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہوگی، بلکہ چائنیز حکومت اس سسٹم تک رسائی لینا چاہتی ہے جس سسٹم میں کوئی انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹ ان کی جو پورا سسٹم ہے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں شک ہے کہ یہ جو BLA آئے دن ذمہ داری قبول کر لیتی ہے چائنیز پہ حملوں کی، اور جو بھی یہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ BLA کوئی مقامی سطح پہ آپریٹ نہیں کر رہی، بلکہ اس کے جو رابطے ہیں اور اس کے تانے بانے وہاں بنے جاتے ہیں انڈیا میں اور اسرائیل میں، اور امریکن اور یعنی مغربی قوتیں جو ہیں اس کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کوئی اثر و رسوخ قائم کرے یا کوئی اپنا کوئی اس طرح کا سسٹم بنا سکے، تو کوئی ان کو طاقت پکڑ سکیں یا کوئی اپنے جو ہے اپنی ایک یعنی پاکستان میں وہ اپنا اثر و رسوخ بنا سکیں، تو اس وجہ سے وہ BLA کے آڑ میں کاروائیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ جنگ کا نام نہ دیا جا سکے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہچکچا رہی ہے اور یہ رسائی دینے میں، تو اس کی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان یعنی دونوں طرف تعلقات رکھنا چاہتا ہے، یعنی چائنا سے بھی اور امریکہ سے بھی، اور برطانیہ وغیرہ یعنی مغربی سائڈ کو بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ جب اس کے زیادہ کھوج لگایا جاتا ہے اس خبر کا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بجٹ بنتا ہے
تو آئی ایم ایف تو کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور لیکن کہتے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے کئی بینک جو ہیں، اور یو کے بھی بینک جو ہیں، وہ 6-7 یعنی بلین کی شکل، ملین ڈالر کی شکل میں رقم دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اور جو ٹوٹل بن جاتی ہے یہ کوئی 6-7-8 بلین ڈالر جو ہے رقم بن جاتی ہے۔ اور یہ رقم جو ہونی تو یوں چاہیے کہ اس سے سڑکیں بنیں، اس سے تعلیمی ادارے بنیں، اس سے ہاسپٹل بنیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ رقم جو ہے وہ ایک طرح کے ان کے جو پاور میں طبقہ ہوتا ہے ان کے یعنی ان کے بہاف پہ چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اس کو خرچ کریں اور اس کو اپنا اثر و رسوخ جو ہے بنانے میں استعمال کریں۔ تو اس وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو اب لالے پڑ گئے کہ وہ کیا کرے، کہ چائنا کو رکھے یا امریکہ کو، اور یوں کہنا چاہیے کہ وہ اپنے جال میں گویا خود ہی جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں اس سے نکلنے کی۔ تو ہم جیسے جو ایک صرف ایک ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، کوئی ایسا ہمارے جیسے جو صحافی بھی نہیں بلکہ عوام کے ایک نمائندے لوگ ہیں، وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے اخراجات ہم اگر کم کر سکیں تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں، تاکہ ہم وقار کی زندگی جی سکیں، اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے، تو یعنی جس طرح سے پودا کوئی بھی گرو کر سکتا ہے تبھی جب اس کو ذرا اگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو اسی طرح سے ہماری قوم بھی جو ہے نا وہ خود اپنے پاؤں پہ کسی طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے تبھی جب ہم اپنی ضروریات کم سے کم تر کر کے اپنے اون پہ جینا سیکھیں، جیسے جاپان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، جیسے دوسرے تمام جو ڈیولپ کنٹریز کی ہسٹری کو دیکھیں تو انہوں نے قرض نہیں لینے پسند کیے اور اپنے ہی ریسورسز پہ بھروسہ کر کے تو وہ اٹھے اور ترقی پائی۔ یعنی کوئی قوم دنیا کی ایسے ترقی کر ہی نہیں سکتی کہ جب وہ دوسروں کی برہنِ منت ہو، ان کے بجٹ دوسری کے مغربی اقوام اور شاید اس کے بعد چائنا کے بھی کہنے پہ بنا کریں گے، تو وہ کس طرح سے سوچے گی کہ وہ ترقی کر سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا کہ تیرا علاج نہ لندن میں ہے نہ جنیوا میں، اور کیونکہ ان کی تو اپنی گردنی جو ہے پنجۂ یہود میں ہے، تو یہ ہمارا علاج کیا کریں گے۔ اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نشیمن جو ہے پاکستان، وہ آندھیوں سے بلاؤں سے محفوظ رہے، اور ہماری قوم بھی عزت و آبرو سے جینا سیکھ لے۔ ہاں یعنی ہم تو جینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے رہنما ہیں وہ بھی ہمیں عزت اور آبرو کی زندگی جینا سکھائیں۔